میں یہ کہتا ہوں کہ فری بجلی کا مطالبہ عوام کا جائز اور جینور مطالبہ ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے، حق ہے، اور یہ حق عوام کو دیا جانا چاہیے۔ آپ تحریک، میری جو سیاسی زندگی ہے، میری جو عمر ہے، میں نے اس میں اتنی بڑی تحریک نہیں دی، بلکہ اس تحریک یہ عوامی تحریک ہے، کسی ایک جماعت کی تحریک نہیں ہے، کسی ایک طبقے کی تحریک نہیں ہے، یہ خالصتاً عوامی تحریک ہے، اور ہر مکتبہ فکر کا انسان اس میں شامل ہے، اور ایک ایک بچہ بھی جو ہے ذمہ داری کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ہم جو ہے نا ہمارے ذمہ داران اور ہم سب مل کے ایسی کسی کوشش کو اور اس کسی کاوش کو اللہ کی مہربانی سے ناکام بنائیں گے، اور عوام کو گرفتاریوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے کیا اثرات پڑیں گے اس تحریک؟ اور سب سے پہلی بات، دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے لوگوں کو جانا اٹھا کے لے جاتے ہیں، وائلیشن تو یہ وائلیشن ہے اپنے جو میں سے وہاں پر موجود ہیں، اور ان کے حقوق کی ترجمانی کے لیے اسمبلی میں ممبران موجود ہیں، لیکن بشارت صاحب یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے کسی طرح بہت خوبصورت کویسچن آپ کا، ایک عوامی مطالبہ ہے، ایک عوامی مسائل کی بات ہے، سیاسی بحث کے ساتھ نہیں ہے، عوامی نمائندے دھرنے میں نہیں آ رہے کہ لوگوں سے پوچھیں تمہیں تکلیف کیا ہے، عوامی نمائندے سے زیادہ حادثہ ہو چکا ہے، عوام سراپا احتجاج ہے، کئی ہڑتالیں ہو چکی ہیں، دھرنے میں بیٹھے احباب کو 150 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اب چلے حکومت نے کمیٹی بنائی ہے، اس کو کتنا مؤثر سمجھتے ہیں آپ؟ کیا یہ عوامی مسائل حل کرنے کی جانب قدم ہو سکتا ہے؟ بہت پہلے یہ کمیٹی بن جانی چاہیے تھی، بہت پہلے اس پر جو ہے نا وہ آگے آنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالغفار، آپ دیکھ رہے ہیں حجیرہ ٹی وی۔ ناظرین، آج کل ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور حاضر کل آزاد کشمیر کے اندر ایک تحریک جو ہے وہ عروج پر ہے، اور مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات ہمارے اس پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں، اس تحریک کے حوالے سے جانتے ہیں۔ تو آج میرے ساتھ ایک نامور شخصیت موجود ہیں، تحصیل حجیرہ کی ایک جانی مانی شخصیت ہیں، سیاسی شخصیت ہیں، جناب محترم سردار بشارت عباسی صاحب میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمائیں۔ سردار بشارت عباسی صاحب کا تعلق سیاست سے ایک لمبے عرصے سے ہے، اور لائن آف کنٹرول کے ایک گاؤں جاوڑا سے ان کا تعلق ہے، ہمیشہ عوامی حقوق کے لیے صف اول میں ہوتے ہیں، اور یہ عوامی ایکشن کمیٹی در بازار کے بھی ایکٹیو سینئر ممبر ہیں۔ ان سے آج ہم بات کریں گے، موضوعات وہی پرانے کہ یہ جو تحریک آزاد کشمیر کے اندر چل رہی ہے، اس کا کیا اختتام ہوگا، اور جو مقاصد ہیں کیا یہ تحریک حاصل کر پائے گی یا نہیں۔ سب سے پہلے بشارت عباسی صاحب، آپ اپنا وقت دے رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، اور ویلکم، اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سر، یہ تحریک تقریباً اب کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑے اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، آپ اس تحریک کو کس جانب جاتا دیکھ رہے ہیں، بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جناب، یہ جو تحریک ہے آزاد کشمیر کے کونے کونے میں پھیل چکی ہے، یہ شہر شہر پھیل چکی ہے، یہ گلی گلی پھیل چکی ہے، یہ کوچہ کوچہ پھیل چکی ہے، یہ ہر مکتبہ فکر کا انسان اس کے اندر شریک ہے، سیاسی ورکر شریک ہے، سماجی ورکر شریک ہے، ہر طبقہ فکر کا انسان جو ہے وہ اس تحریک میں شریک ہے۔ یہ اس تحریک کی کامیابی کا یہ ضامن ہے، یہ چیزیں۔ تو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ تحریک کس طرف جا رہی ہے، میں بالکل اپنی جو بھی میری ادنا بصیرت ہے، جو بھی میری سمجھ ہے، جو میرا پولیٹیکل تجربہ ہے، جو میری عوام کے ساتھ سے ایفیلیشن ہے، میں اس بنیاد پر شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے یہ تحریک کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن دکھائی دے رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ کامیابی سے ہمکنار ہو کر رہے گی۔ بشارت صاحب، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس تحریک کے چند ایک ایسے نکات ہیں جو بڑے اہم ہیں، اور انہی پر زیادہ فوکس ہے۔ جس طرح سب سے اہم جو نقطہ ہے کہ بجلی کی فری فراہمی آزاد کشمیر کے تمام شہریوں کو دی جائے، اور دوسرا پھر آٹے پر سبسڈی۔ اب اگر ہم پہلے نقطے پر بات کرتے ہیں کہ بجلی کی مفت فراہمی جو ہے آزاد کشمیر کے تمام شہریوں کے لیے، تو کیا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ بہت سارے سیاسی لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں، مختلف جلسوں میں بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، یا جب میڈیا سے بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر آزاد کشمیر کے شہریوں کو بجلی مفت فراہم کی جائے گی تو پھر ریاست کا نظام کیسے چلے گا؟ کیا یہ ایسا ممکن ہے کہ بجلی مفت فراہم کی جائے؟ جی محترم، ہماری یہ جو تحریک ہے، آپ دیکھیے نا بجلی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، یہ مسلمہ اصول ہے
یہ آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا مطالعہ کیجئے، اس کے اندر بھی یہ آپ کو حق دیا گیا ہے. تفصیلات میں اس وقت تو نہیں جا سکتا. بنیادی بات یہ ہے کہ جو چیز جہاں سے پیدا ہو رہی ہو، جو خطہ اس کو مہیا کر رہا ہو. آزاد کشمیر کے اندر ڈیم ہے، اور آزاد کشمیر کے اس ڈیم سے بجلی پیدا ہو رہی ہے. آزاد کشمیر کے لوگوں کا، باسیوں کو یہ حق ہے، آزاد کشمیر کے شہریوں کا حق حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہیں مستفید کیا جائے. انہیں ان کا حق دے کر کے، آزاد کشمیر کے لوگ بڑے فراخ دل لوگ ہیں، اور ان کا مطمئن نظر یہ ہے، تمام پارٹیز کا، تمام لیڈرز کا، ایک ایک شخص کا، کہ ہمیں ہمارا حق جو عوام کو دیا جانا چاہیے یہ ہمیں ضرور دیا جائے، کہ 2.5 روپے 3 روپے کے حساب سے آپ بجلی آپ جو ہے نا وہ خرید رہے ہیں. یہی بات ہے نا. اور وہ آگے جا کے 50 روپے کے حساب سے آپ واپس لیں. یہ تو بالکل ناانصافی کی بات ہے، اور بچہ بچہ اس بات کو سمجھ چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جائز بات ہے، یہ جنور بات ہے، یہ جنور مطالبہ ہے کہ پہلے اس خطے کے لوگوں کو جہاں سے کوئی چیز آپ پیدا کر رہے ہیں، پیدا ہو رہی ہے، جا رہی ہے، انہیں دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے آپ اس سے جس طرح استفادہ کرنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. اب تک یہ تحریک، اور میں ایک اور بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ کچھ آزاد کشمیر کے سیاستدانوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ یہ کہیں ممکن نہیں ہے کہ فری بجلی. میں ان سیاستدانوں سے کہتا ہوں، اس میں بڑے ذمہ دار سیاستدان موجود ہیں، اس میں سابق 2 وزراء اعظم ہمارے آزاد کشمیر کے موجود ہیں، جنہوں نے آگے بڑھ کے یہ بات کی ہے کہ جی یہ جو فری بجلی کا مطالبہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ فری بجلی کا مطالبہ عوام کا جائز اور جینور مطالبہ ہے. آپ کو یہ آپ سیاستدان ہیں، آپ عوامی نمائندے ہیں. میں ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اتنی جلدی کیا پڑ گئی کہ سب سے پہلے آپ جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا وہ نمائندے بن کے، نمائندگی تو کو عوام کی کرنی چاہیے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے، اور اس کے بعد آپ عوام کی جو ہے نا سہولت جہاں ملنے کے امکانات موجود ہیں، آپ جناب یہ ہے کہ آپ نے یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ بجلی فری جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی جو ہے نا وہ عوام کی جینوئن ڈیمانڈ ہے. یہ ہمارا رائٹ ہے، حق ہے، اور یہ حق عوام کو دیا جانا چاہیے. آپ کو عوام کے ساتھ آواز بلند کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ عوامی نمائندگی کے بجائے کوئی دوسری یا تیسری بات کریں. پھر آپ عوامی نمائندے پوری طرح نہیں کہلا سکتے. بالکل بڑی درست بات آپ نے کہی کہ یہ عوامی نمائندے، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ عوام کے لیے ایسے قوانین بنائیں کہ آزاد کشمیر کی جو بجلی ہے یہ بالخصوص آزاد کشمیر کے شہریوں کو انتہائی کم لاگت پر، اگر فری نہیں تو انتہائی کم لاگت پر ملے. کیونکہ آزاد کشمیر خود بڑے پیمانے پر بجلی پروڈیوس کر رہا ہے اور بہت کم ڈیمانڈ ہے بجلی استعمال کے لیے. شارد صاحب دیکھتے ہیں کہ کل جو احتجاج ہوا، ریاست گیر احتجاج ہوا، اور بڑی تعداد میں مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور آپ نے دیکھا بھی کہ آزاد کشمیر کے طول و عرض میں یہ کامیاب ترین احتجاج تھا. بمبر سے لے کر تاؤ بڑھ تک لوگ نکلے، اور لوگ عوامی حقوق کے لیے بات کر رہے تھے، اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے تھے. اب کوشش کی جا سکتی ہے کہیں نہ کہیں بیک ڈور کہ اس تحریک کے خلاف کوئی سازش کی جائے، یا اس کے خلاف بیک ڈور کوئی پالیسیز اپنائی جائیں جس سے یہ کمزور ہو. اگر ایسا ہوتا ہے تو جو عوامی ایکشن کمیٹیز کے عہدیداران ہیں جن میں آپ بھی شامل ہیں، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، انہیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جناب، اس تحریک کی آپ نے بات کی ہے، یہ جو تحریک ہے یہ تاریخی تحریک ہے، اور یہ تحریک میری جو سیاسی زندگی ہے، میری جو عمر ہے، میں نے اس میں اتنی بڑی تحریک نہیں دیکھی. ہماری پہلی جو ہڑتال ہوئی کامیاب ترین، اور یہ جو ہڑتال ابھی ہوئی ہے یہ اس سے زیادہ کامیاب ترین. اس ہڑتال میں کوئی جبر نہیں کیا گیا، اس ہڑتال میں کوئی بندش نہیں قائم کی گئی، اس ہڑتال میں لوگوں کو روکنے کے لیے کہیں ڈنڈا بردار لوگ کھڑے نہیں ہوئے کسی چوک میں اور گلی میں اور کوچے میں، بلکہ اس تحریک یہ عوامی تحریک ہے، کسی ایک جماعت کی تحریک نہیں ہے، کسی ایک طبقے کی تحریک نہیں ہے، یہ خالصتاً عوامی تحریک ہے، اور ہر مکتبہ فکر کا انسان اس میں شامل ہے. یہ اتنی بڑی تحریک ہے، اس کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں ہے. اور اب عوام باشعور ہو چکے ہیں. جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں
تو وہ ایک جو ہے نا آواز بن کر کھڑے ہوتے ہیں. جب لوگ بات کرتے ہیں تو ایک آواز بن کر بات کرتے ہیں. جب لوگ سٹیج سے جاتے ہیں تو ایک آواز بن کر بات کرتے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز والی کیفیت ہوتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز. تو مطلب یہ ہوا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اتنی جو ہے نا وہ اس طرح کی تحریک ہے جو آپ نے بات کی سازش ہو سکتی ہے لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے. بے شک ایسی کوششیں ہو رہی ہیں, ایسی کوششیں ہوا کرتی ہیں, لیکن یہ اس وقت جو نوجوان نسل ہے جو اس تحریک کو لیڈ کر رہی ہے, اس وقت جو ہمارے مرکزی جو جائنٹ جو کمیٹی ہے ایکشن کمیٹی, اس میں ذمہ دار ایک ایک فرد اس وقت جو ہے وہ ہمارا ایک ایک بچہ بھی جو ہے ذمہ داری کا کردار ادا کر رہا ہے. اور ہم جو ہے نا ہمارے ذمہ داران اور ہم سب مل کے ایسی کسی کوشش کو اور اس کسی کاوش کو اللہ کی مہربانی سے ناکام بنائیں گے اور عوام کو متحد رکھنے میں اپنا پورا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ العزیز. پرامن احتجاج جاری ہے, پہلے بھی جاری تھا. پرامن احتجاج میں حکومت نے ایک لائحہ عمل کے تحت مختلف گرفتاریاں کی, مختلف لوگوں کو جو ایکٹیو تھے ان کو گرفتار کیا گیا. آپ ان گرفتاریوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس کے کیا اثرات پڑیں گے اس تحریک؟ سب سے پہلی بات یہ ہے, میں اس فورم پر آپ کے اس فورم پر میں ان تمام گرفتاریوں کی پکڑ دکڑ کی مذمت کرتا ہوں. دنیا کا ہر قانون, آپ کے ریاست کا قانون, آپ کے ملک کا قانون, آپ کے انسانی حقوق کے جو قوانین ہیں اور اخلاقیات کے جو قوانین ہیں اور انسانی جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے قوانین ہیں, آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کو رائٹ دیتا ہے کہ آپ پرامن جدوجہد عوامی حقوق کے لیے کر سکتے ہیں. عوامی حقوق کے لیے جو لوگ دیکھیں دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ وائلیشن نہیں کر رہے, وہ کوئی تخریب کاری نہیں کر رہے, وہ کوئی املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہے, آرام سے سکون سے وہ ایک میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں جیسے قانون ہے اور وہ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے لوگوں کو جانا اٹھا کے لے جاتے ہیں. وائلیشن تو یہ وائلیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں حکومت کی طرف سے ہے. تو اس لیے ایسی میں ابھی آج جو ہے اب یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ابھی اسیران سے مل کے, ابھی نوجوانوں سے مل کے میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے ہجیرہ میں جو ہمارے اسیران ہیں, مختلف جو ہمارے نوجوان ہیں, اور ان سے ملاقات ہوئی ہے. ان کی عزائم بہت بلند ہے اور ان کا میسج ہے باقی لوگوں کے لیے, قوم کے لیے, کہ ہم پوری طرح جو ہے نا وہ یہ ان سختیوں کو برداشت کرنے کے لیے, ہر سختی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن عوامی حقوق کے لیے. مجھے بھی انہوں نے یہ جو ہے نا وہ پیغام دیا کہ ہمارا عوام تک, بشارت عباسی صاحب, ہمارا عوام تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم پوری طرح سٹینڈ کر رہے ہیں اور عوامی حقوق کے لیے کوئی سودے بازی نہ کریں, ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اللہ کی مہربانی سے. صحیح ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ ان کے جو عزم ہے وہ ابھی تک بہت بلند ہے, پختہ ہے. بیسیکلی یہ جتنے بھی احتجاج ہو رہے ہیں, جتنے بھی دھرنے میں افراد موجود ہیں, یہ اپنے حق کے لیے وہاں پر موجود ہیں اور ان کے حقوق کی ترجمانی کے لیے اسمبلی میں ممبران موجود ہیں. لیکن بشارت صاحب, یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے کسی طرح پر بھی عوام کے حقوق کے لیے بات نہیں کی, حالانکہ یہ ان کا پہلا فرض بنتا تھا کہ عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں اسمبلی میں ان کے لیے آواز اٹھائیں. کتنا کامیاب سمجھتے ہیں آپ جو ہمارے یہاں کے اسمبلی میں نمائندے موجود ہیں کہ وہ بہتر انداز سے ہماری عوام کے نمائندے؟ جناب بہت خوبصورت کویسچن آپ کا. ایک عوامی مطالبہ ہے, ایک عوامی مسائل کی بات ہے. میں سیاسی کارکن یہ بات کہتا ہوں کہ سیاسی کارکن یہ بات کرتا ہوں کہ اس دفعہ اس اسمبلی نے اور اسمبلی ممبران نے, میں سمجھتا ہوں قوم کو مایوس کیا ہے, ساری قوم کو مایوس کیا ہے, ایک ایک فرد کو, ہماری نوجوان نسل کو مایوس کیا ہے کہ عوام جو ہے وہ چوک چوراہے میں, اور میں بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میں نے پہلے یہ بات کی اور آج یہی بات جو ہے نا اللہ کی مہربانی سے ارجاع کی جا رہی ہے کہ جب لوگ چوک چوراہے میں کھڑے ہیں, جب لوگ احتجاج میں کھڑے ہیں, جب لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں, جب لوگ سٹرگل میں کھڑے ہیں, جب لوگ مشکلات میں کھڑے ہیں, تو عوامی نمائندے عوام کے ساتھ نہیں ہیں. عوامی نمائندے دھرنے میں نہیں آ رہے کہ لوگوں سے پوچھیں تمہیں تکلیف کیا ہے. عوامی نمائندے جلسے اور جلوس میں نہیں آ رہے کہ ہم عوام سے پوچھیں کہ آپ کو تکلیف کیا ہے. یہ عوام سے آپ نے, مجھے افسوس ہے اسمبلی ممبران کوئی کردار ادا نہ کرے, نہایت قابل افسوس کردار ہے. اور جن لوگوں سے آپ ووٹ لیتے ہیں, جن کی بنیاد پر آپ منسٹر بنتے ہیں, جن کی بنیاد پر آپ صدر اور وزیر اعظم بنتے ہیں, آپ ان لوگوں کو بھول چکے ہیں. عوام کے اندر بڑا رد عمل ہے, بڑا ری ایکشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی حال رہا تو پھر مستقبل میں عوام کا آپ کے والے سے سیاسی رد عمل ہوگا. اور یہ جو ہے نا وہ اس طرح میں کہتا ہوں کہ اسمبلی میں آپ کو کردار ادا کرنا چاہیے تھے, ممبران اسمبلی کو پبلک کی بات کرنی چاہیے تھی, حکومت کے اندر نمائندگی کرنی چاہیے تھی, لیکن آپ کی نمائندگی, آپ نے زیرو نمائندگی کی ہے, آپ نے کوئی نمائندگی جو ہے نا وہ کردار ادا نہیں کیا. اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اس لیے ایک بالکل یہ بڑی افسوسناک بات ہے. عوامی نمائندوں کو عوام کے بیچ ہونا چاہیے تھا, عوام کے مسائل
ایوان میں بات کرنی چاہیے تھی، جا کر عوام کے مسائل کی ایوان اقتدار میں جا کر بات کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ حل کی جانب بڑھ سکتے. گزشتہ شب ایک کمیٹی بنائی گئی گورنمنٹ کی جانب سے، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ عوام کے مسائل حل کر پائے گی؟ نہیں، چلے دیر آئے درست آئے والی پالیسی مان لیتے ہیں اس کو. 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، عوام سراپا احتجاج ہے، کئی ہڑتالیں ہو چکی ہیں، دھرنے میں بیٹھے احباب کو 150 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. اب چلے حکومت نے کمیٹی بنائی ہے، اس کو کتنا مؤثر سمجھتے ہیں آپ؟ کیا یہ عوامی مسائل حل کرنے کی جانب قدم ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جائز مطالبہ ایکشن کمیٹی کا جائز مطالبہ رہا کہ ہمارے مسائل حل کیے جائیں. بہت پہلے یہ کمیٹی بن جانی چاہیے تھی، بہت پہلے اس پر جو ہے نا وہ آگے آنا چاہیے تھا. لیکن حکومت نے اور ہمارے ممبران نے اور ہمارے ذمہ داران نے اس بات کو سیریس نہیں لیا. کامیاب ہڑتال اور لوگوں کے جذبات، پھر کامیاب ترین ہڑتال اور لوگوں کے احساسات، اور ہمارے سارے آزاد کشمیر کے اضلاع میں، وہ راولہ کوٹ ہو، پلندری ہو، کوٹلی ہو، مظفر آباد ہو، میں کس کس کا نام دوں، آزاد کشمیر بھر میں، ہمارے حجیرہ میں اور لوکل اور بڑے جو اسٹیشن ہیں ہمارے جگہ میرپور تک اور سارے اضلاع میں، لوگوں نے ایک ثابت کر دیا کہ جو ہے نا وہ اب اپنے حقوق پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہت پہلے یہ قدم اٹھایا جانا چاہیے تھا، بہت تاخیر سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی چلو، اگر آپ انہیں یہ بات حکومت کو سمجھ آ گئی تو پھر بھی اچھی بات ہے کہ عوام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. عوام کے مسائل اور جو بجلی کا ایشو ہے اور دیگر جو بل کے معاملات ہیں اور جو بھی ہے اس کا جو ہے نا اس عوام کے مذاکرات کے ذریعے جو ہے اس مسئلے کا عوامی خواہشات، میں یہ کہنا چاہتا ہوں عوامی خواہشات کے ذریعے حل ڈھونڈا جانا چاہیے. اگر عوامی خواہشات کے ذریعے حل نہ ڈھونڈا گیا تو پھر یہ تحریک جو ہے یہ اب یہ تحریک پیچھے جانے والی تحریک نہیں ہے، یہ تحریک اور زیادہ آگے بڑھے گی اور جو ہے نا وہ اپنے بالآخر جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا متحد اور منظم ہو کے لوگ اپنی منزل کی کامیابی کے لیے. اور اس وقت تو یہ ہے لوگوں کے جذبات اور احساسات کی آپ بات کرتے ہیں. آج تو بچہ آزاد کشمیر کا اس کا عزم یہ ہے کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے. بالکل جی، ہم بات کر رہے تھے عالیہ تحریک کے حوالے سے. میرے ساتھ بشارت عباسی صاحب موجود تھے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ حکومت کو بالکل اس جانب توجہ دینی ہوگی، کیونکہ حکومت جو ہے وہ عوام کے لیے ہے. اس ملک کے اندر جمہوریت ہے اور جمہوریت عوام سے جڑی ہوتی ہے. تو اگر جمہوریت عوام کے مسائل حل کرنے میں ناکام ہو تو پھر کوئی متبادل انداز حکومت ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ جمہوریت ناکام ہو چکی ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد عوام کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کی جانب لے کر جائے. عوام پہلے ہی انتشار کی جانب ہے، پہلے ہی اس ملک کے اندر غربت، بے روزگاری، افلاس سب چیزیں یہاں موجود ہیں. اس لیے حکومت کو اپنی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کو بنیادی اشیاء خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں ان میں کم از کم سبسڈی دی جائے، سستے داموں بجلی ملے، صحت کی اچھی سہولیات یہاں پر موجود ہوں، تعلیم کی بنیادی سہولیات دی جائیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم ان نکات پر بات کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. اپنے طور پر جتنا ہم سے ممکن ہوتا ہے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. اپنے فیڈ بیک سے ناظرین آپ ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں، مزید بتایا کریں کہ کس طرح ہم اپنے اس کام میں بہتری لا سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.